ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم بیٹی کے متعلق سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ بیٹی کے متعلق معلومات حاصل ہوں، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ الفردوس جلد 5 صفحہ نمبر 375، حدیث نمبر 8210۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بیٹی اللہ تعالی کی طرف سے ایسی رحمت ہے، ایسی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما کر فرشتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور فرشتے اس بچی کو، اس بیٹی کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ بیٹی کی آمد پر ناخوش نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی بھی منائیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر رضا برضائے الہی رہیں گے، مبارکبادیں بھی دیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ بھی سنیے کہ سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جو کہ اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پیدا ہوئیں۔ جنگ بدر کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما بلا لیا۔ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے باہر نکلی تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی بچہ اسی وقت پیٹ ہی میں فوت ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے افضل ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ جب 8 ہجری میں حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نجاشی بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کچھ زیورات کی سوغات بھیجی، جن میں ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی بھی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو چھڑی یا مبارک انگلی سے مس کیا یعنی چھوا، اور اپنی بڑی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے چھوٹی بچی، اسے تم پہن لو۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نواسی امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے کے بارے میں بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس واہمے یعنی گمان خیال کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے یہ باب باندھا اور یہ حدیث ذکر فرمائی جو ابھی آپ نے سنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی۔ اب یہ مسئلہ سماعت فرمائیے، اگر چھوٹے بچے کا جسم اور کپڑے پاک ہوں اور اتارنے اور گود میں لینے میں عمل کثیر نہ ہوتا ہو تو چھوٹے بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تفہیم البخاری میں اس حدیث پاک کے تحت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس طرح کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکروہ نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں باعث ثواب تھا۔ یہاں تفہیم البخاری کی وضاحت ختم ہوئی۔ اب عمل کثیر کی تعریف بھی سن لیجئے۔ اوپر دی ہوئی شرح میں عمل کثیر کا تذکرہ ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 242 تا 243 پر ہے، عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 476 پر ہے، اگر گود میں اتنا چھوٹا بچہ لے کر نماز پڑھی کہ خود اس کی گود میں بچہ اپنی سکت یعنی طاقت سے نہ رک سکے بلکہ اس یعنی نمازی کے روکنے سے تھما ہوا ہو اور اس کا بدن یا کپڑا بقدر مانع نماز ناپاک ہے تو نماز نہ ہوگی کہ یہی اسے اٹھائے ہوئے ہے، اور اگر وہ اپنی سکت یعنی طاقت سے رکا ہوا ہے، اس یعنی نماز پڑھنے والے کے روکنے کا محتاج نہیں تو نماز ہو جائے گی کہ اب یہ اسے اٹھائے ہوئے نہیں، پھر بھی بے ضرورت کراہت سے
خالی نہیں، بلا ضرورت بچے کو نہیں اٹھانا چاہیے، اگرچہ اس کے بدن اور کپڑوں پر نجاست بھی نہ ہو۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، پھر جس کھجور کو وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان دونوں بیٹیوں کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی خبر دیکھیے، ملاحظہ کیجیے، اس ایثار کی برکت سے اسے جنت واجب کر دی گئی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا یہ ماں کتنی شفقت کرتی ہے بیٹیوں پر، بیٹوں پر۔ دراصل معاملہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں باپ کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ مائیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنی اولاد کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ ماں ان کو دیکھے بغیر سکون حاصل نہیں کر پاتی، بے چین رہتی ہے۔ اولاد کتنی ہی بڑی ہو جائے، یہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی رہتی ہے۔ معاملہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جس کی آمد پر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، فرشتے بشارتیں سنا رہے ہیں، اس کی پرورش کی ذمہ داری لے لو، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی بروز قیامت۔ یہ وہ بیٹی ہے، لیکن افسوس، 100,000 افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ بیٹی پر ظلم کیا جاتا ہے، بیٹی کی آمد پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، مبارکبادیں نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، یہ بیٹیوں کا آنا، یہ ماں باپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ جو اللہ تعالی نے نصیب کر دیا، لکھ دیا، وہ عطا ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ علم و قدرت والا ہے، اسے معلوم ہے میرے بندے کے لیے بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے۔ بیٹی بہتر ہوتی ہے، وہ بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ اے نادان شخص، اپنی بیوی کو اس بات پر مارتا ہے، اے نادان شخص، اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹتا ہے، پیٹتا ہے، طلاقیں دیتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بیٹی کی آمد پر اپنی بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، طلاقیں دیتے ہیں۔ یہ بھی سنا کہ بعض نادان لوگوں نے اپنی بیوی کو اس بات پر قتل کر ڈالا، اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ ارے اس ناتواں کمزور ماں کا اس معاملے میں کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جہالت کی وجہ سے ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں اور اپنی آخرت داؤ پر لگا دیتے ہیں، اپنی آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ذرا غور سے سنیے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 25 سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض، يخلق ما يشاء
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اللہ، کتنا واضح ہے یہ ترجمہ۔ اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو آج ہم یہ نادانی نہ کرتے، یہ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہ ڈوبے ہوئے ہوتے۔ یہ قرآن ہم نے بھلا دیا، یہ قرآن جو ہمیں ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے، اسے ہم اپنے گھر کے کونے میں اوپر کی جانب رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس ترجمہ کنز الایمان اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کا لیں اور چند ہی آیت، کم از کم 3 آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآن پاک جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہو جائے گی، راستے کے لیے چراغ بن جائے گا، سیدھے راستے کے لیے، اور یہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن پاک کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے باہر نکلیے، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ایسا ہو کہ فرش والے افسوس کریں کہ کیا ہی اچھا انسان اس دنیا سے چلا گیا، اور وہاں عرش پر دھومیں مچ رہی ہوں، فرشتے خوش ہو رہے ہوں کہ ہمارے پاس کتنا نیک صالح بندہ آ رہا ہے۔ خدارا ہوش کیجئے، اپنی بیٹیوں پر شفقت کیجئے، بیٹی آئے تو خوش ہو جائیے، اللہ کی دی ہوئی چیز پر منہ مت چڑھائیے، اپنا موڈ آف مت کیجئے، مبارکباد لیجئے اور دیجئے، مٹھائیاں بھی تقسیم کیجئے، خوش رہیے اور بیٹیوں کو خوش کر کے جنت حاصل کیجئے۔ تو ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ بیٹی کا حصول، بیٹی کا آنا، یہ رب کی دین ہے، یہ میاں بیوی کا اس میں چاہت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کیجئے اللہ سے، وہ جو چاہے خوشی سے قبول فرما لیجئے، یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ناشکری کرنا یہ اچھی بات نہیں، ناشکری مت کیجئے، اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کیجئے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو بہرحال ایثار کی بات چل رہی تھی کہ وہ عورت نے کھجوریں کس طرح اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ ترغیب و تحریض کے لیے یہ حدیث پاک سنی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ الفردوس کی حدیث پاک سنی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان معظم ہے۔ جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تعالی بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا عز و جل میں رونے والی کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ عز و جل بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔ آخری میں ایک اور بات یاد رکھیے، امیر اہل سنت اپنی کتاب زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں فرماتے ہیں، یاد رہے بیٹیوں سے نفرت نہ رکھنے اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے والے مسلمان کا بیٹے کی ولادت کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، اوراد و تعویذات وغیرہ کا استعمال کرنا بلا شبہ جائز، بلکہ حافظ، قاری، عالم، مفتی اور دعوت اسلامی کا مبلغ وغیرہ بنانے جیسی اچھی اچھی نیتیں ہوں تو کار ثواب بھی ہے۔ یہ نیتیں بیٹی کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کر کے دعائیں کرنے والوں کی بھی بسا اوقات حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اولاد نرینہ سے گود ہری ہونے کی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کافی تھیں، چچا جان کے یہاں 7 لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں 9 لڑکیاں، میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی۔ بعض خاندان والوں کو آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق وہم سا ہونے لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے۔ میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ ان کے قریب آ کر گرا، اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال۔ الحمدللہ عز و جل 1 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منع کی آمد ہو گئی، نہ صرف 1 بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے 2 مدنی منع مزید عطا ہوئے۔ اللہ عز و جل کا کرم دیکھیے، میرے حسن ظن میں 1 ماہ کے مدنی قافلے کی برکت صرف مجھ تک محدود نہ رہی، ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منع پیدا ہوئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل میں علاقائی مدنی قافلے ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی قافلوں کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ تعالی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں یا اللہ ان کے حق میں بہتر ہو تو ان کو بیٹیاں عطا فرما، اور ان کی پرورش میں جو رکاوٹیں ہیں یا اللہ دور فرما۔ جو جوان بہنیں بیٹیاں رشتے کے منتظر ہیں اے اللہ ان کو نیک اچھے رشتے عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا